ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود کی آگ میں ڈالا گیا، البدایہ والنہایہ تاریخ کی کتاب میں لکھا ہے کہ 16 سال کی عمر تھی جب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ میں ڈالا گیا۔ اب بتائیے اس سے پہلے میرا رب کون ہے پہچاننے کی آزمائش سے گزر گئے، اس سے پہلے اپنے باپ کو اللہ کی دعوت دی، اس سے پہلے اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کئی امتحانات آئے، اس کے بعد جب قوم کے اندر یہ بات چلی کہ وہ ہمارے بتوں کو توڑ دیے، وہ ہمارے فلاں کر دیے، وہ فلاں کر دیے، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی بات آئی۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 16 سال کی ہے۔ تو جوانی میں اپنی قوم کی ہدایت کی فکر، اپنی قوم کو سیدھے راستے پہ لانے کا غم حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سوار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام بچپن سے ہی اللہ کے راستے میں قربان ہونے کے لیے تیار۔ اللہ رب العزت کے کعبے کی تعمیر کے لیے اپنا وقت اور اپنی زندگی قربان، جہاں باپ نے رکھ دیا وہاں زندگی گزار رہے ہیں، جہاں اللہ کا حکم آیا وہاں پر ساری زندگی گزارنے کے لیے تیار ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، جوانی کی حالت میں فرعون کے محل میں بادشاہت کی زندگی، مزے کے ساتھ رہنے والی زندگی چھوڑ کر اللہ رب العزت کے حکم پر اپنا وطن چھوڑ کر، مصر چھوڑ کر مدین جاتے ہیں۔ وہاں جا کر حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس 10 سال بکریاں چرا کر اس کی اجرت پر اپنا گزارا کرتے ہیں۔ وہاں شعیب علیہ السلام جو ان کے خسر ہیں، خسر کے بوجھ بن کر، داماد گھر کا کھانے والا بن کر، خسر سے اور سسرال سے لینے والا، ان کا لوٹنے والا بن کر، ایسا کوئی نمونہ حضرت موسیٰ دکھاتے نہیں ہیں، کوئی سہارا نہیں ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے داماد بنے ہیں، لیکن اپنی محنت سے کھا کر، اپنی محنت سے کما کر رہیں گے، سسرال کے ٹکڑوں پر پلنے والے نہیں رہیں گے۔ جبکہ کہاں فرعون کا محل چھوڑ کر، بادشاہت کی زندگی چھوڑ کر بکریاں چرانے کی زندگی گوارا ہے۔ یہ ایمان کے ساتھ ہے، وہ کفر کے ساتھ ہے، وہ کافرانہ ماحول میں ہے اور یہ ایمانی ماحول میں ہے۔ یہاں غریب گھرانہ ہے، وہاں مالداروں کا محل ہے، لیکن اس محل سے یہ غریب گھرانہ 1000 درجے بہتر ہے جس میں ایمان کا نور موجود ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ذکر کیا ہے، وہ 7 نوجوان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے، جہاں پر کفر اتنا عام تھا کہ ہر کوئی بادشاہ بننے والا اپنے کو خدا بول رہا ہے، ایسے ماحول میں 7 نوجوان اپنے وقت کے بادشاہ سے ناراض ہو کر، جبکہ وہ سب کے سب وزیروں کے بیٹے ہیں، وہ سب کے سب وزیروں کے بیٹے ہیں، وزیر جس طرح ٹپ ٹاپ سے رہ رہا ہے، اپنی اولاد کو بھی ویسے مزے کی زندگی مل رہی ہے، لیکن وہ 7 نوجوان جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، ایمان کا نور دیا، وہ اپنے وزارت کی راحتوں کو چھوڑ کر ایک درخت کے نیچے جمع ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی توحید اور ان کا ایمان اتنا پسند آیا کہ وہ ایک غار کے اندر جا کر سوتے ہیں۔ 309 سال اللہ تعالیٰ انہیں سلاتے ہیں۔ اتنا لمبا عرصہ سونا، کروٹیں بدلنا، زمین انہیں نہیں کھاتی ہے، دیمک نہیں لگتی ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، موت نہیں آتی ہے، اور کتا ان کی حفاظت میں بیٹھا ہوا ہے، اور اتنے سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ زندہ کرتے ہیں۔ پھر وہ مارکیٹ میں آتے ہیں، اور اس زمانے کے بادشاہ ایمان کی فکر میں ہیں۔ ان 7 نوجوانوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ پوری قوم کو ایمان کی دولت دیتے ہیں۔ 7 نوجوان ہیں اور پوری قوم اور پورا ملک کفر کی طرف چل رہا ہے، مادیت کی طرف چل رہا ہے۔ بادشاہوں کے بیٹے ہیں، وزیروں کے بیٹے ہیں، مزے سے رہ سکتے ہیں، لیکن اللہ پر ایمان لانا اتنا ضروری سمجھا کہ وہ فاقے کی زندگی گزار لیں گے، بادشاہت کو ٹکرا دیں گے، وزارت کو ٹکرا دیں گے، لیکن ایمان پر جینا گوارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو جس عمر میں جیل میں ڈالا گیا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جوانی کی عمر تھی، شادی نہیں ہوئی تھی،
उस उम्र में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जेल में डाला है। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में डाले गए, छोटे बच्चे थे, 7-8 साल की उम्र है, उस वक्त ही अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ वही कर दी कि तुम एक वक्त आएगा कि तुम अपने इन हालात की इत्तला अपने वालिद को करोगे, अपने भाइयों को करोगे। जब जेल में डाला गया तो जवानी की उम्र है। क्यों जेल में डाला गया है? जेल में जाने की वजह क्या है? नाउज़ बिल्लाह किसी को मर्डर कर दिए थे, किसी का माल लूट लिए थे, कुछ खा लिए थे, क्या किए थे? क्या कसूर था हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जेल की जिंदगी गुजारने का? 1-2 साल नहीं, 10 साल जेल की जिंदगी गुजारना, 10 साल 20 साल की जिंदगी गुजारना कोई मामूली बात है? जिसके घर में पल के बड़े हुए हैं, जो उसकी मोहसिन शुमार होती है, 7 बंद दरवाजों में, 7 बंद कमरों में खूबसूरत मालदार औरत उसे अपनी तरफ बुलाती है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेहयाई की दावत देती है। वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिनके घर में पले हैं, जिनके एहसानात हैं, मालदार औरत है, खूबसूरत औरत है, पूरे मौके बेहयाई के मौजूद हैं, किसी को डाउट भी नहीं आ सकता है। घर का बंदा अगर कोई बुराई करेगा वो जल्दी मालूम और मशहूर नहीं हो सकती है। बाहर वाले को घर में आकर बुराई करने में प्लानिंग करना पड़ता है, घर वाले को बुराई करने में प्लानिंग नहीं पड़ती है। अगर कोई बाहर का बंदा आकर हमारे घर में चोरी करना पड़े तो उसे बहुत सारे मुश्किलात होंगे। घर का बच्चा ही चुराना शुरू कर दे तो क्या मुश्किल है? उसके लिए क्या मुश्किल बात है? तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेहयाई के मौके मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद 7 बंद दरवाजों में, बंद कमरों में जब उन्हें इमरातुल अजीज, अजीज़े मिस्र की बीवी दावत देती है तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं क़ाल मआदल्लाह इन्न रब्बी अहसन मथवाय, अल्लाह की पनाह, मेरे रब ने मुझ पर बड़ा एहसान किया। बेठिकाना था उसने ठिकाना दिया है, बेदर था उसने दर दिया है, इज्जत दिया है, राहत दिया है। मैं अपने मोहसिन के साथ दगाबाजी नहीं कर सकता। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात सुनकर जुलेखा कहने लगी तुम्हें अपने रब का डर है, अल्लाह देख रहा है बोलकर वहां मूर्ति रखी हुई है, अपना दुपट्टा निकाल कर मूर्ति पे डाल दिया और ये कहने लगी अब नहीं देख रहा है। मूर्ति पे दुपट्टा डाल दिया और ये कहने लगी अब नहीं देख रहा है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हारा रब जिसे तुम अपना खुदा समझती हो, ये मूर्ति, इस पर तुमने पर्दा डाल दिया, तुम्हारे पास जो चादर है उस चादर से इसको ढांक दिया। मेरा रब जिसे मैं अपना खुदा समझता हूं उसे ढांपने के लिए मेरे पास कोई चादर नहीं है, उससे छुपने के लिए कोई चादर नहीं है। वो रात के अंधेरे में भी, वो दिन के उजाले में भी देखता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम 7 बंद कमरों में अपने आप को बचा कर निकले। जिन दरवाजों पे ताला लगा था अल्लाह ताला ने वो ताला खोला, बड़ी इज्जत के साथ उनके दामन को महफूज रखा। क्या पता चला? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जवानी में जबकि ख्वाहिशात से इंसान पुर रहता है, भरा रहता है, अपने दामन को बचाया। औरत के दावत देने के बावजूद भी वो पाक दामनी अल्लाह को इतना पसंद आई कि बंद दरवाजे भी अल्लाह ने खोल दिए। जेल की जिंदगी के बाद अल्लाह ने बादशाह अता की है, और ऐसी बादशाह जिसमें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को तकलीफ पहुंचाने वाले, जलील करने वाले खुद मोहताज बनकर आ गए। थोड़ी देर के लिए ख्वाहिशात कुर्बान कर लेना जवानी की, ये हमेशा की राहतों को दावत देता है। इसीलिए किसी ने कहा कि जो जवान अपनी जवानी में फूलों पे सोने के आदी हैं, वो जवान अपने बुढ़ापे में कांटों पे जिंदगी गुजारने के आदी बनना जरूरी है। फूलों की जिंदगी गुजारने तैयार है, नरम बिस्तरों पे मजे की नींद लेकर सोना चाहते हैं, तो वो बुढ़ापे में कांटों भरी जिंदगी देखेंगे। जो जवान अपनी जवानी में कोई तब्दीली नहीं ला सकते हैं, वो बुढ़ापे में भी तब्दीली नहीं ला सकते हैं। इसीलिए किसी ने कहा मन शाबाला शयीन शाब अलैहि, जो जवानी की आदत पर जीता है उसी आदत पर वो बूढ़ा होता है। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही, काश अल्लाह ताला जो दुआएं कबूल करता है ये भी दुआ कबूल कर लेते कि मेरी जवानी वापस लौट आए, तो मैं बताता जवानी को कैसे गुजारना चाहिए। जो बूढ़े हो गए हैं,
جوانی جن کی غلط راستوں سے گزر کے چلی گئی ہے، اب انہیں افسوس ہو رہا ہے کہ ہم جوانی صحیح گزار لیتے تو پھر افسوس کے دن دیکھنے نہ پڑتے، لیکن واپس وہ جوانی نہیں آ سکتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ میں دیکھ لیجئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے کون سی عمر میں؟ 37 سال کی عمر میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے 27 سال کی عمر میں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے 34 سال کی عمر میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے 9 سال کی عمر میں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے بڑے تاجر 28 سال میں۔ حضرت عمر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مصر کے فاتح ہیں، مصر فتح کرنے چلے ہیں جبکہ ان کی عمر ہے 19 سال۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام لشکر کا امیر اور کمانڈر بنا کے بھیج رہے ہیں، ان کی عمر کیا ہے؟ 19 سال کی عمر ہے۔ امین هذه الامہ، اس امت کے امین حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 سال کی عمر میں۔ یہ صحابہ جوانی کی عمر میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اور بڑے بڑے انقلاب اللہ تعالیٰ ان جوان صحابہ کے ذریعے سے لا رہے ہیں۔ 27 سال کی عمر ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ایمان لائے، اور حضرت عمر کے ایمان لانے سے مسلمانوں کو کتنی طاقت ملی، ہجرت میں کتنی سہولت ہوئی، کھلے عام نماز پڑھنے میں کتنی سہولت ملی، کس سے؟ ایک جوان آدمی ہمت کر کے آگے آنے سے۔ تو جوانوں کے ذریعے سے جو تبدیلی آتی ہے وہ تبدیلی کسی اور عمر والے سے نہیں آتی ہے۔ محمد بن قاسم سندھ کو فتح کرنے چلے تھے، 40 سال سے بھی کم عمر ہے۔ تاتاری جیسے ظالم قوموں کو، تاتاری جیسے ظالم لوگوں کو شکست دینے والے لوگ، ان میں سب سے پہلا نام آتا ہے سیف الدین قطر نامی شخص۔ وہ 30 سال 35 سال کی عمر میں کمانڈر بن کے تاتاریوں کو ہرانے چلا ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے لوگ، یہ سب جوانی کی حالت میں صحیح جوانی گزارنے پر، صحیح راستے پر اپنا وقت گزارنے پر کامیاب بنے ہیں۔ اور اگر جوانی کی زندگی کو ضائع کر لیے، جیسے پڑھنا تھا ویسے نہیں پڑھے، جیسے کمانا تھا ویسے نہیں کمائے، غلط راستوں پہ چل گئے۔ آج جوانوں میں دیکھ لو نشے کی عادت کتنی لگی ہے، لڑکیوں کے پیچھے گھومنے کی عادت کیسی پڑی ہے۔ کالج لڑکے کو بھیجا گیا، ماں باپ محنت سے کماتے ہیں، تھیلے اٹھاتے ہیں، ہوٹلوں میں کام کرتے ہیں، اور اپنے باس کی اور مالک کی گالیاں سنتے ہیں، دھوپ سردی دیکھے بغیر محنت سے کما کر بچوں کی پڑھائی کے لیے فیس جمع کرتے ہیں، مہنگے اسکولوں میں مہنگے کالجوں میں پڑھاتے ہیں۔ میرا بچہ ڈاکٹر بنے، میرا بچہ لائر بنے، میرا بچہ وکیل بنے۔ میں نہیں بن سکا، میں نہیں پڑھ سکا۔ مائیں گھروں میں کام کر کے بچوں کو پڑھانے کی فکر کر رہے ہیں۔ لوگ قرضے لے کر، سودی قرضے لے کر، زمینات بیچ کر، گھروں کو گروی رکھ کر وہ ماں باپ اپنے بچوں کو پڑھانے کی فکر میں ہیں، لیکن اولاد، یہ جوان اسکول کی زندگی میں، کالج کی زندگی میں ایسی بے حیائی، ایسی آوارگی اور ایسی عیاشی اللہ کی پناہ کہ وہ کئی راتیں نشے کی حالت میں گزارتا ہے۔